میری نانا ہمیشہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، کہ مطلب جو ہمارے دادا دادی وغیرہ کا جو زمانہ ہوتا تھا اس میں تانگے وغیرہ یہ چیزیں زیادہ ہوتی تھی. جو ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہوتا تھا وہ تانگا یا اس طرح کی چیزیں، گھوڑا وغیرہ. تو میرے دادا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے مطلب محلے میں ایک کوچوان ہوتا تھا جس کا ٹھانگا ہوتا تھا. تو وہ ہمیشہ رات کو نا اس کی یہ جو ٹانگے والی ہوتی ان کے بھی اڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک چوک ہوتا تھا، چوک، اور وہاں ایک درخت ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ وہاں کھڑا ہوتا تھا. یعنی وہ میرا ہمیشہ انتظار کرتا تھا. جب میں اپنی ڈیوٹی سے آتا تھا تو میں اسی کے ساتھ مطلب گھر آتا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے تھے. تو ہم دونوں کا گھر ایک ہی راستے میں ہوتا تھا. تو وہ اکثر مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت کائنڈ انسان تھا. وہ میرا ہی ویٹ کرتا تھا، حالانکہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتے تھے اور ویٹ کی ضرورت بھی اسے نہیں تھی، کیونکہ بہت سارے اور بھی تانگے کھڑے ہوتے تھے. لیکن اسے پتہ تھا کہ یار یہ بندہ اس ٹائم آتا ہے تو چلو اس کو بھی پک کرتا ہوں. تو پھر اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی نا. تو اس کا جو ٹانگا ہوتا تھا وہ کھڑا ہوتا تھا. کبھی ان کے بچے چلاتے تھے، کبھی بھائی، لیکن اس کی طرح ریگولر کوئی نہیں چلاتا تھا. تو دوستو یہ ایک بہت ہارر واقعہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دادو کہتے ہیں کہ رات کو نا میں خواب دیکھ رہا تھا. ٹائم گزر چکا تھا، اسی طرح 2 سال یا 1 سال، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور پتہ نہیں چلا کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا یا کیا، لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو مجھے نیند میں وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سو رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مطلب میں آیا ہوں اور تم اتنے احسان فراموش ہو کہ میں ہمیشہ جو ہے تمہیں پک کرتا تھا، لیکن دیکھو تم کس طرح خراٹے مار رہے ہو. مجھے کھانا دیجیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے. تو میرے دادو کہتے ہیں کہ میری اچانک آنکھ کھلی اور میں کافی مطلب نیند میں جیسے میں بہت پریشان تھا. تو اٹھتے ہی میرا دل تھوڑا مطلب پریشان اور رنجیدہ سا ہوا اور سوچا کہ ارے شکر ہے کہ یہ خواب ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے اور وہ مجھ سے اتنے ناراض ہے. تو دادو نے کہا کہ اچانک مجھے گھوڑے کی آواز آئی نا. تو میں نے جا کے نا گیٹ کھولا، ایسے ہی کھولا اور دیکھا تو کمرے کا جو دروازہ تھا وہ کھولا اور اپنے صحن کی طرف دیکھا. اور پھر ہمارا گھر تھوڑا سا روڈ کے مطلب روڈ پہ جو ہمارا گھر بنا تھا تو اس کی جو اونچائی تھی وہ باقی گھروں کی نسبت زیادہ تھی. تو جو ہمارے گھر کی دیواریں ہوتی تھی وہ چھوٹی ہوتی تھی اور میں کمرے میں کھڑا تھا تو مجھے گلی تھوڑی بہت نظر آتی تھی اپنے کمرے سے. تو میں نے دیکھا تو وہی ٹانگا کھڑا ہے. تو میں حیران تھا. پھر میں نے سوچا چلو اسی محلے کے لوگ کسی کو لے کے آئے ہوگے، ان کے جو بیٹے یا بھائی ان کے جو ٹانگا چلا رہے. تو یہ رات گزر گئی اور اسی طرح 2-3 دن بعد پھر سے مجھے نیند میں اس طرح کا خواب آیا کہ تم اتنی گہری نیند سو رہے اور میں آیا ہوں، تم دیکھو تو صحیح گلی میں. تو میرے دادو کہتے کہ مجھے تھوڑا سا مطلب ایک چیز جب آپ بار بار دیکھتے ہو تو آپ کو کچھ وائب سے آنے لگتے ہیں نا. تو میں اٹھا اور میں دیکھنے لگا کہ کیا یہ واقعی ہے. اس بار بھی میں نے دیکھا تھا ٹانگا اور چلو اب بھی دیکھتا ہوں. میں جیسے کمرے کی کھڑکی اس بار کھولی اور میں نے اس روڈ پہ دیکھا نا جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا. تو وہاں اب یہ کوچوان بھی کھڑا ہے اور میری کھڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے اور ٹانگا بھی کھڑا ہے گھوڑے سمیت. تو میں ڈر گیا اور میں اس کو مطلب پہچاننے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ اس کا بیٹا ہوگا، بھائی اس کی طرح ہے، اس کا بیٹا ہے. لیکن نہیں، وہ بالکل وہی بندہ تھا. اب یہ دن بھی گزر گیا، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا اور اسی طرح اتنا لیٹ ہوا تھا کہ کوئی بھی تانگے والا وہاں نہیں تھا، لیکن وہ تانگا بھی کھڑا تھا. اور میں نے دیکھا کہ تانگے کے اندر جو بندہ بیٹا ہے بالکل وہی بندہ، اور اس نے اسی طرح جو چادر ہوتی ہے نا وہ اوڑھا تھا. تو میں نے جا کے اس کے کندھے پہ اس طرح کیا کہ حسن، اس کا نام حسن تھا. تو اس نے مڑ کے دیکھا تو یہ اس کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو میری شک ختم ہو گئی، ورنہ میں تو ڈر گیا تھا. تو پھر میں نے اسے کہا جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جا رہا ہوں، بس بیٹا تھا کہ اگر کوئی سواری ملے. تو میں اس کے ساتھ گھر آیا. پھر اگلے دن اسی طرح 2-3 دن بعد میرے دادو کہتے مجھے پھر سے لیٹ ہوا تھا.
اب جب میں وہاں سے گزر رہا ہوں نا تو مجھے راستے میں ایک ٹانگا ملا تو میں اسی میں بیٹھ گیا، اور جب اس چوک سے گزرنے لگا نا تو میں نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی کوچوان جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ کھڑا ہے اور اپنے ٹانگے کے پاس کھڑا ہے۔ اب اس کا بیٹا نہیں تھا اور اسی طرح چادر اوڑھا ہے، سردیوں کا موسم تھا۔ تو میرے دادو کافی ڈر گئے اور اس ٹانگے والے سے کہتا ہے کہ یہ پہچانا؟ تو اس نے کہا کون؟ تو جب میرے دادو نے دوبارہ پیچھے دیکھا تو وہ نہیں تھا، نہ ٹانگا تھا اور نہ وہ۔ تو دوستو یہ ایک ہارر ریئل واقعہ تھا جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کچھ دنوں سے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ اور اگر ایسے مزید ہارر سٹوریز پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ہاں، اس چینل پر کورین اینڈ چائنیز رومانٹک سینز جو ڈراموں میں ہوتے ہیں اس کے کلپس اور بالی ووڈ سے جڑی خبریں اور رات کو ہارر سٹوری یہ آپ کو ضرور ملے گی، اس لیے اگر جو لوگ اس کے شوقین ہیں وہ ضرور ہمارے چینل پر آ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔